نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 162 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ ایک صاحب سوال کر رہے ہیں کہ ایک مقتدی مسجد میں اس وقت پہنچے جب کہ امام صاحب نے قرأت شروع کر دی تھی، تو اب وہ جب نماز میں شامل ہوں گے تو ثنا پڑھیں گے یا نہیں؟ سری اور جہری دونوں نمازوں کے بارے میں حکم بیان فرمائیں۔ جواباً عرض ہے کہ اگر جہری نماز ہے تو یہ مقتدی ثنا نہیں پڑھے گا، اور ثنا نہ پڑھنے کی وجہ سے اس کی نماز میں بھی کوئی خرابی نہیں آئے گی، کیونکہ ثنا واجب نہیں ہے بلکہ محض سنت ہے۔ البتہ سری نماز کے بارے میں حکم یہ ہے کہ وہ ثنا پڑھ لے تو یہ بہتر ہے، اگر نہیں پڑھی پھر بھی نماز بہرحال درست ہو جائے گی۔ سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رات بھر جاگ کر صبح فجر کا وقت شروع ہوتے ہی گھر میں نماز فجر پڑھ لے اور پھر سو جائے اور یہی مسلسل معمول بنا لے تو کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس طرح معمول بنانا کہ ہر روز فجر کی نماز تنہا پڑھے اور جماعت سے نہ پڑھے اور مسجد میں نہ جائے اور بلا عذر اس طرح کا معمول بنا لے، یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ جو شخص بھی مسجد جا سکتا ہے اسے مسجد میں جا کر باجماعت نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رات میں جاگنا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا کہ جماعت سے نماز پڑھنا ضروری ہے، اور خصوصاً اگر یہ رات میں دنیاوی مشاغل کی وجہ سے جاگ رہا ہے تو یہ اور بری بات ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ سوال کر رہے ہیں کہ احرام کی حالت میں ماسک لگانا کیسا ہے؟ معلوم ہوا ہے کہ آج کل حکومت نے حرمین شریفین میں ماسک کو لازم قرار دے رکھا ہے۔ جواباً عرض ہے کہ احرام کی حالت میں ایسا ماسک پہننا جس سے چوتھائی چہرہ چھپ جائے یہ درست نہیں ہے۔ اگر پورے دن یا پوری رات مسلسل اس طرح کا ماسک پہنے رہا تو اس سے دم واجب ہو جائے گا، اور اگر پورے دن پوری رات نہیں پہنا، کم پہنا ہے تو صدقہ واجب ہے، اور بلا عذر پہنا ہے تو گناہ بھی ہے۔ البتہ اگر کوئی عذر یا مجبوری ہے اور تھوڑی بہت دیر پہنا پھر نکال دیا، پھر پہنا پھر نکال دیا، تو صدقے سے کام چل جائے گا اور امید ہے کہ گناہ بھی نہ ہوگا جبکہ عذر کی وجہ سے ہو۔ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچیوں کے بال جوں ہونے کی وجہ سے کٹوا دیے تھے اور ابھی وہ زیادہ لمبے نہیں ہیں، تو اس حالت میں اگر عمرہ کریں تو بال کاٹنے کا کیا حکم ہے؟ کچھ تو بڑے ہو گئے ہیں لیکن زیادہ بڑے نہیں ہیں۔ جواباً عرض ہے کہ ایسی بچیوں کو بہتر یہ ہے کہ عمرے کے سفر پر نہ لے جائیں، جب بڑے بال ہو جائیں تب عمرہ کریں، لیکن اگر اسی حالت میں لے گئے تو ہر طرف سے ایک ایک پروے کے برابر بال کٹوا دیں۔ حلق کرانا بچی کو یا
عورت کو جائز نہیں ہوگا۔ پوچھتے ہیں کہ گھٹنوں پر بدن کے سائز پر بنی ہوئی پٹی جو چڑھائی جاتی ہے اور پہنی جاتی ہے اور کئی جگہ سے وہ سلی ہوئی بھی ہے، اس کو احرام کی حالت میں گھٹنوں پر پہن سکتے ہیں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اس طرح کی پٹی احرام کی حالت میں پہننا درست نہیں ہے، یہ لباس کے درجے میں ہے۔ البتہ ضرورت کے وقت گرم پٹی جو باقاعدہ سلی ہوئی نہیں ہوتی، صرف پٹی کی شکل میں ہوتی ہے، اسے باندھ سکتے ہیں، باندھنے کی گنجائش ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ معلوم یہ کرنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اپنی زندگی میں قربانی فرمائی وہ بطور نفل تھی یا واجب؟ جواباً عرض ہے کہ حج میں جو قربانی ہوئی وہ تو واجب کے درجے میں ہے، لیکن ہر سال جو آپ بقرعید پر قربانی فرمایا کرتے تھے اس کی ترغیب بھی دیتے تھے، اور جو قدرت کے باوجود نہ کرے تو اس پر تنبیہ بھی فرماتے تھے، لیکن آپ کا یہ اپنا عمل کس حیثیت سے تھا اس کی صراحت اور وضاحت کہیں مل نہیں سکی۔ فقہا لکھتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام پر زکوٰۃ فرض تھی ہی نہیں، کیونکہ آپ کا کل مال اللہ کے لیے ہے۔ تو اسی طرح یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ قربانی واجب نہ ہو، لیکن اس کی کوئی صراحت نہیں ملی، البتہ آپ نے اہتمام ضرور فرمایا، ہر سال آپ اپنی جانب سے قربانی فرمایا کرتے تھے۔ پوچھ رہے ہیں کیا لوگوں کی ضرورت دیکھتے ہوئے قربانی کے بجائے اس کے پیسے غریبوں کو بانٹ سکتے ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ قربانی ایک مستقل الگ عبادت ہے اور صدقہ خیرات الگ عبادت ہے۔ قربانی کے ایام میں قربانی سے افضل کوئی کام نہیں ہو سکتا، نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ اس لیے جو لوگ بھی استطاعت رکھتے ہیں ان کے لیے ایام قربانی میں قربانی ہی کرنا ضروری ہے۔ قربانی کے بدلے میں صدقہ خیرات سے قربانی کا واجب ادا نہیں ہوگا۔ ہاں، قربانی کے علاوہ اپنے طور پر آپ صدقہ کریں، خیرات کریں، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اسے قربانی کا بدل نہ سمجھیں۔ سوال کرتے ہیں کیا گھر میں ایک فرد کی قربانی سب دیگر گھر والوں کی طرف سے کافی ہو سکتی ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر پورے گھر میں ایک ہی آدمی صاحب نصاب ہے اور بقیہ صاحب نصاب نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ ایک ہی آدمی قربانی اس پر واجب ہوگی، لیکن اگر گھر میں کئی لوگوں کے پاس اتنی گنجائش ہے کہ قربانی ادا کر سکیں، صاحب استطاعت ہیں، صاحب نصاب ہیں، تو ہر ایک کو الگ قربانی کرنی ہوگی، ایک قربانی سب کی طرف سے کافی نہیں ہوگی۔ پوچھ رہے ہیں اگر فقیر شخص نے قربانی کا جانور خرید لیا تھا لیکن وہ گم ہو گیا تو اس پر دوسرا جانور خریدنا ضروری ہے یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ اس پر دوسرا جانور خریدنا ضروری نہیں ہے، اب اس پر کچھ واجب نہیں ہے۔ اگر وہ دوبارہ مل جائے جو گم ہو گیا تھا بس اسی کی قربانی کر دے۔ پوچھ رہے ہیں ایک بکری کی آنکھ میں سفیدی ہے مگر دیکھنے میں کوئی پریشانی نہیں تو اس کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر دیکھنے میں پریشانی نہیں ہے تو اس کی قربانی درست ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ ہم لوگ ہر سال قربانی کیا کرتے ہیں، صاحب نصاب ہیں، اس سال ہم قربانی کا ایک جانور لے کر کے آئے لیکن اب پتہ چلا کہ وہ مخنث ہے تو کیا کریں؟ جواباً عرض ہے کہ بہتر ہے کہ آپ اسے بدل کر بے عیب جانور لے لیں۔
فقہا نے مخنث کی قربانی کو مکروہ لکھا ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ ایک شخص نے کسی ایسی لڑکی کو پالا پوسا جس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، اور اسی شخص نے اس کی تعلیم و تربیت کی اور آئی ڈی وغیرہ میں بھی والد کی جگہ اپنا نام لکھوا دیا۔ تو سوال یہ ہے کہ جب اس بچی کا نکاح ہوگا تو اس میں والد کی جگہ پر کس کا نام لکھا جائے گا، اصل والد کا یا پالنے والے کا؟ جواباً عرض ہے کہ پالنے والا اصل والد کے درجے میں شرعاً نہیں ہو سکتا، اس لیے اصل والد کا نام لکھا جائے گا۔ ہاں، سرپرست کے طور پر پالنے والے کا نام ہو سکتا ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان کچھ خاندان والوں نے جبراً خلا کرا دیا، حالانکہ دونوں میں سے کوئی بھی خلے پر تیار نہ تھا، زبردستی دستخط لے لیے گئے الگ الگ، تو یہ خلا صحیح ہوا یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر واقعتاً مارنے پیٹنے قید کرنے کی دھمکی دے کر کے زبردستی دستخط لیے گئے ہیں تو اس طرح کے خلے کا کوئی اعتبار نہیں، اور اگر رضامندی سے دستخط کیے ہیں تو خلا صحیح ہو جائے گا، دونوں نے اگر کیے ہیں تو۔ پوچھ رہے ہیں معلوم یہ کرنا ہے کہ آج کل لوگ گھروں کو لیز پر لیتے ہیں، مثلاً گھر کے مالک کو ایک بڑی رقم دے کر اس گھر میں رہتے ہیں اور واپسی پر اس تمام رقم کو واپس لے لیتے ہیں اور رہنے کا کوئی کرایہ بھی نہیں دیتے۔ کیا اس طرح لیز پر گھر لینا صحیح ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ طریقہ درست نہیں، کیونکہ اس میں جو پیسہ دیا ہے، جو پیسہ گھر کے مالک کو دیا گیا ہے، اس کے بدلے میں اس کے گھر سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، اور جب وہ پیسہ پورا واپس کر دے گا تو گھر واپس ہو جائے گا۔ تو ایک طرح سے یہ قرض پر فائدہ اٹھانے کی صورت ہے۔ البتہ اس میں جواز کی شکل یہ ہو سکتی ہے کہ یہ جو پیسے دیے گئے ہیں ان کو اس گھر کی قیمت مان لیا جائے اور اس معاملے کو بیع قرار دیا جائے، اور آپس میں یہ طے کر لیا جائے کہ جب ہم واپس کریں گے تو اثرنو ہم دوبارہ اپنی چیز بیچ دیں گے اور خرید لیں گے۔ اس کو بیع الوفا کہا جاتا ہے۔ تو ضرورت کے وقت بعض فقہا نے اس کی گنجائش دی ہے۔ پوچھتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ بول ابھی تجھے دے دوں، تجھے دے دیتا یا تیری چھٹی کر دیتا، تو کیا ان الفاظ سے طلاق واقع ہوگی یا یہ محض دھمکی پر محمول ہوں گے؟ بول ابھی تجھے دے دوں، یہ لفظ تو ہر جگہ دھمکی ہی کے معنی میں ہے، لیکن تجھے دے دیتا اور چھٹی کر دیتا، اس میں علاقوں کے اعتبار سے فرق ہوگا۔ جنوب کے اندر دے دیتا کا لفظ دے دینے کے معنی میں ہوتا ہے استعمال، ہمارے علاقوں میں دے دیتا محض دھمکی ہے۔ تو جہاں جیسا عرف ہوگا ویسا عمل کیا جائے گا۔ اگر یہ جملہ ماضی یا حال کے لیے بولا جاتا ہے تو طلاق ہو جائے گی، اور اگر محض دھمکی کے لیے ہے تو نہیں ہوگی۔ پوچھتے ہیں کسی آدمی کو سور یا خنزیر کہنا کیسا ہے؟ کیا یہ لفظ زبان سے نکالنے سے 40 دن تک زبان گندی رہتی ہے؟ اور کیا اس لفظ کو زبان پر لانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ کسی مسلمان یا انسان کو خنزیر کہنا بہت بری بات ہے، ہرگز نہیں کہنا چاہیے، لیکن اگر زبان پر یہ لفظ آ جائے تو 40 دن ناپاک رہے گی یا وضو ٹوٹ جائے گا، یہ سب بے اصل باتیں، ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔
سوال کر رہے ہیں کہ آج کل میت کو رکھنے کے لیے مساجد کے اندر فریزر باکس لائے جا رہے ہیں، حالانکہ مذہب اسلام میں جنازے وغیرہ میں تاخیر کا حکم نہیں ہے، تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟ ان کو خریدا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ مسجد کی اصل آمدنی سے اس طرح کے فریزر باکس خریدنا درست نہیں ہے، کیونکہ یہ مسجد کی ضروریات میں داخل نہیں ہے۔ لیکن اگر کہیں ضرورت ہو تو الگ سے چندہ کر کے اس طرح کی چیز حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن اس کا خیال رکھا جائے کہ جنازے میں تاخیر کا سبب یہ نہ بنے۔ اگر اس کا خیال رکھا جائے گا تو یہ بکس خرید کے رکھ سکتے ہیں۔ سوال ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوا، اس کو سانس نہیں آیا، لیکن دل میں کچھ دھڑکن سی محسوس ہوئی، تو اس کی جنازے کے نماز کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اسے نہلا دھلا کر کفنا کر دفن کر دیا جائے گا، نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، کیونکہ وہ زندگی کے آثار نہیں پائے گئے، اور اس کا نام بھی رکھا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ فرمائے، دارین کی عافیت سے نوازے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم